أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرا نام ہے محمد محسن عباس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ ترجمہ: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، انہوں نے فرما دیا ہے کہ علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اب جو بھی چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے تو پھر اسے دروازے سے آنا چاہیے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لائیں، مولا علی علیہ السلام کو پہلے اپنا امام تسلیم کریں۔ امام تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب آپ مولا علی علیہ السلام کو مولا اور امام تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر مہر تصدیق لگائی اور آپ نے اس کو قبول کیا، اور پھر آپ نے مولا کو امام مانا۔ نبوت کا جو درجہ اور سلسلہ ہے وہ حضور پاک پر ختم ہو گیا، اور اب امامت کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ نے امام علی علیہ السلام کو اپنا امام اول مانا۔ ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جو خدا نخواستہ کچھ ایسے مذاہب و مسالک ہیں جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور شرک سے محفوظ فرمائے، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں ایسی ہستیوں کو، تو جب ہم امام مان لیتے ہیں امام علی علیہ السلام کو تو شرک سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا توحید پر بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے مولا علی علیہ السلام کو امام اور مولا ماننے سے، اور نبوت پر بھی ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر امامت پر بھی ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے عدل کو بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل عدل کا مظاہرہ کیا اور مولا علی علیہ السلام کو امام بنایا، وہ ان کو چنا امامت اول امام کے طور پر، اور پھر ان کی اولاد میں سے امامت کا سلسلہ جاری فرمایا اور 12 امام قرار دیے، اور پھر ہمارا ایمان قیامت پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں آئے، تشریف لائے، اور سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور مولا علی علیہ السلام سے امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور چلتا چلتا اب آخری امام محمد مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچ گیا، اور اب اس زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردہ غیب میں ہیں لیکن اس زمین پر موجود ہیں اور حجت خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا اور زمین سازی ہو جائے گی اور حکم خدا ہوگا تو وہ پھر سب کے سامنے ظاہر بھی ہوں گے اور عدل کی حکومت قائم فرمائیں گے۔ تو دوستو، تو یہ مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور پاک علم کے شہر ہیں اور علی علیہ السلام اس علم کے دروازے ہیں۔ تو اگر ہمیں علم چاہیے کسی بھی طرح کا جو علم نافع ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، علم نافع کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے مولا علی علیہ السلام تک پہلے آنا ہوگا، ان کی بارگاہ میں، ان کی دربار میں ہمیں سر تسلیم خم، ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انہیں اپنا امام اور مولا مانتے ہوئے
حضور پاک تک پہنچنا ہوگا اور ان کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔